یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں اور آگے بھیجیں. غریب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقامات تحریر فرمائے ہیں دعاؤں کی مقبولیت کے، اس میں ایک مقام غریب نواز کی چوکھٹ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جس کی کہیں نہ سنی جاتی ہو وہ اجمیر شریف جائے، غریب نواز کی قدموں میں کھڑا ہو، جو مانگے گا اللہ فوراً عطا فرما دیتا. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. وہ کون سا اللہ اکبر آپ کے ساتھ ہر بار نہ کیا گیا استعمال آپ کو روکنے کا. غریب نواز کی بارگاہ میں جب کسی طرح سے آپ نہ رکے نا تو ایک لڑکی آپ کے خیمے تک پہنچا دی گئی تاکہ وہ آپ پہ الزام لگائے. جب وہ پہنچی نا آپ کے خیمے میں، اللہ اکبر، جانتے ہو جب وہ خیمے میں پہنچی آپ کے تو آپ نے دیکھا لڑکی ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا، کہنے لگے مالک. اب معین اس نتیجے کو پہنچ گیا کہ لوگ اس کا ایمان خریدنے کے لیے لڑکیاں بھیج رہے ہیں. لوگ کے کہتے ہیں یا اللہ آج معین کی لاج بچا لے. انہوں نے اس نظریے سے لڑکی بھیجی ہے تاکہ یہ لڑکی معین الدین کو اپنے رنگ میں رنگ لے. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ آج اس لڑکی کو معین الدین کے رنگ میں رنگ دے، معین الدین کے رنگ میں رنگ دے. اللہ اکبر. جب لڑکی جب گئی تھی تو فاحشہ تھی، جب نکلی ہے تو تائبہ ہو کے نکلی ہے. اللہ نے ایسے لاج رکھی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں ہے یہ؟ ماشاءاللہ کہاں پہ ہے؟ سارے بولے کہاں گئی ہے؟ دلی میں. سبحان اللہ. اور یہ کس کے مرید ہیں؟ جیو سلامت رہو. کس کے مرید؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. سرکار غریب نواز نے ان کو دلی بھیجا. عوام بھی بڑی سن رہی اور سن پاور بتا رہا ہوں تمہیں غریب نواز کی. وہ کبھی تھکن میں ہوا کرو نا اور مصیبت میں گر جایا کرو، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں وہ غریب نواز کو آواز دے دیا کرو. غریب نواز کو آواز دے دیا کرو. خدا کی قسم آج بھی ہر غلام کی خبر ان کو ہے، ہر غلام کی خبر آج بھی ان کو ہے. کہیں بھی ہو بھارت میں انہی کی چلتی ہے، بھارت میں انہی کی چلتی ہے. کہیں بھی ہو آواز دو مدد کے لیے فوراً آ جایا کرتے. تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب آپ دہلی میں آئے نا تو بڑے بڑے لوگ مرید ہو گئے، معتقد ہو گئے. اللہ والوں کے تو سبھی معتقد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب اللہ والوں کے معتقد ہو گئے تو کچھ لوگوں کو حسد بھی ہوا، جلن بھی ہوا. ارے یار یہ اتنی آگے پہنچ گیا، اور بادشاہ بھی اس کا ہی مرید ہے. بادشاہ وہ کرتا جو یہ کہتا ہے، ایسا کرو اس کا ہی پتہ کٹوا دو. تو اس وقت نا جب بھی اسلام کو نقصان پہنچائے نا کلمہ پڑھنے والوں سے پہنچائے. ہاں کلمہ پڑھنے والوں سے پہنچائے. بک جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے خریدے. وہ خریدنے کے بعد ایک اور خریدی، اس سے کہا کہ تو ان پہ زنا کا الزام لگائے گی اور اس کے گواہ چار رکھے. بچے اس کی گود میں تھی، وہ بادشاہ کے دربار میں گئی. مختصر سنا رہا ہوں، بات تو بڑی لمبی ہے. جب گئی نا بادشاہ کے دربار میں، اس نے جا کے کہا سنو جی بادشاہ میں فریاد لائی. کہا کون سی فریاد ہے؟ کہا جو تمہارا پیر ہے نا اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. اتنا بادشاہ نے سنا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیا کہہ رہی ہے؟ کہا قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے. کہا اس کا ثبوت. کہنے لگی یہ بچہ ہے. کہا یہ بچہ انہی کا ہے. کہا کوئی گواہ؟ چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. جی میری سامنے حضرت اس راستے سے جاتے تھے اور اس راستے سے آیا کرتے تھے. بادشاہ کا مرید تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میرے پیر کو بلایا جائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چلا کہ مجھ پہ کسی خاتون نے زنا کا الزام لگایا. اللہ اکبر. آنکھ میں آنسو، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بادشاہ کی عدالت تک آ گئے. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہونے لگا. فرمایا بیٹھ جا. آج میں پیر بن کے نہیں آیا ہوں، ایک مجرم بن کے آیا ہوں. مجھ پہ الزام ہے آج بیٹھ اپنی کرسی پہ اور چلا مقدمہ. لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ یہ اپنے پیر کو کون سی سزا دیتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. بادشاہ کے سامنے اس نے کہا سنو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے, کوئی ثبوت, کوئی گواہ کی کوئی صفائی آپ کو دینی ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہ اسے جو کہنا ہے کہہ لینے دے, میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے, نہ کوئی صفائی ہے, نہ کوئی گواہی ہے, البتہ 3 دن کا ٹائم مانگ رہا ہوں. 3 دن کی مجھے مہلت دی جائے, 3 دن کے بعد جو چاہو مجھے سزا دے دینا. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. آپ اپنے حجرے میں آئے, آپ نے رخ کیا اجمیر شریف کی طرف, آنکھ میں آنسو بھرے, کہنے لگے معین الدین کیا کوئی اپنوں کو ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے؟ دیکھ آج تیرے قطب الدین کی کیا حالت ہے. لوگوں نے الزام لگایا ہے, یہ کہتے کہتے روتے ہوئے سو گئے. خواب میں معین الدین آئے, فرمانے لگے پریشان نہ ہو, 3 دن معین الدین اجمیری تیرے پاس آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, جب تیسرا دن مغرب کا وقت آیا. کون سا وقت آیا؟ مغرب کا وقت آیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دیکھ رہے تھے ابھی میرا پیر نہیں آیا, پیر نہیں آیا. مغرب کی اذان ہو گئی, نماز میں کھڑے ہو گئے. جب نماز میں کھڑے ہوئے نا تو سلام پھیرا. کیا دیکھتے غریب نواز کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی, وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز سے فارغ ہوئے, یقین تھا نا پیر نے کہا تو آئے گا. ایسا تو نہیں تھا کہ یار میرا پیر لگتا ہے گڈھے میں ڈال گیا, یہ ٹھیک ہے اس کی ٹوپی اونچی ہے, نہ ادھر لگ جاؤ. یک در گیر محکم گیر, ایک پکڑ مضبوطی سے پکڑ. ہر ہفتے پیر نہ بدلا کر, یہ یاد رکھ. جہاں چمک دے کیوں ہو, نے پہلے مرید ہوا تھا وہ سید نہیں تھے, اب کے تو سید بھی ہیں. اور بھائی نسل کوئی بھی ہو, نسب سچا رہنا چاہیے. آج جو نقصان ہو رہا ہے نا معذرت کے ساتھ, اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے, معذرت کے ساتھ ایک بات, آج جو امت کو نقصان ہوا ہے نا, اس وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ ہم باپ کی میراث کا مالک صرف بیٹے کو سمجھتے ہیں. اس سے مطلب نہیں کون اہل ہے کون نا اہل ہے. ابا پیر تھا تو بیٹا پیر ہی ہونا ہے, یہ غلط رسمیں چلنے لگی. ابا پیر ہے تو بیٹا ہی پیر ہونا نا. اور لائق دیکھ, اگر لائق ہے تبھی بیٹا مفتی اعظم بنے گا. ہاں, اور اگر سگا بیٹا بھی نہ ہو, بیٹا آلے رسول ہو, اور خدا کی قسم تو پھر خلیفہ امام احمد رضا ہوتا ہے. لائق لوگ دیکھتے تھے تب سلسلے اچھے تھے. اب تو بھیا یہ ہے کہ صاحب بیٹا پیر, باپ پیر ہے تو بیٹے کو پیر ہو نہیں ہونا. ہوتا کیا ہے, معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا, کڑوی سچائی بتا رہا ہوں. ابا نے پوری زندگی پیرا مریدی کی, بیٹے کو کبھی کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہوا. ابا مرنے لگا تو کہتا لاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ. اب بیٹا کہیں تاش کھیل رہا تھا, کہیں جوئے میں بیٹھا تھا, کہیں سٹے بازی میں لگا ہوا تھا, داڑھی بھی نہیں تھی. ابا کہنے لگا بیٹے میں جا رہا ہوں, آج کے بعد میری گدی تجھے سنبھالنی ہے. بیٹے نے اسی دن داڑھی رکھی, اسی دن 2-4 کلمے یاد کیے. مریدوں کو کیا کیا دعائیں دینی, اسی دن دعائیں یاد کی, بن گئے پیر. بن گئے پیر. یہ کیا ہے؟ اور سن, ایک بندہ بچہ چلا گھر سے, ماں نے کہا بیٹے جا رہا کہ پردیس, کہا ہاں. کمانے جا رہا یتیم ہے, کہا ہاں امی. ماں نے کہا بیٹے کام بعد میں کرنا, پیر پہلے تلاش کر لینا. ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کام بعد میں کرنا, پیر پہلے تلاش کرنا. پہنچا کہاں؟ بغداد شریف. ماں نے کہا بیٹے پیر ڈھونڈنا. بچہ سیدھا تھا, کہنے لگا ماں پیر کیسا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے جس کے پاس 3 چیزیں وہ سمجھ لینا پیر ہے. اللہ سلامت رکھے, جو بول گئے اللہ ان کی نسلیں آباد رکھے. جس کے پاس 3 چیزیں وہ سمجھ لینا وہ پیر. اما کون 3 چیزیں؟ اس نے کہا سب سے پہلے دیکھنا مصلی ہے کہ نہیں, دوسری چیز وضو کا لوٹا ہے کہ نہیں, تیسری نظر مار کے دیکھنا کہیں تسبیح ٹنگی ہے کہ نہیں. کتنی چیزیں بتائی میں نے؟ وضو کے لیے لوٹا, نماز کے لیے مصلی اور تسبیح. 3 چیزیں. اتفاق سے بچہ جہاں کام ڈھونڈنے پہنچا, جو وہ کام والا مالک تھا, وہاں 3 چیزیں رکھی تھی. مصلی بھی تھا, بدنا لوٹا بھی تھا, تسبیح بھی تھی. تو
تو بچے نے دیکھا اما نے جو کہا تھا پیر یہی ہے. اس نے کہا کیسے آئے؟ کہا کام ڈھونڈنے آیا تھا. کہا کام مل جائے گا. کہا لیکن ایک بات اور ماں نے کہی تھی. کہا کیا؟ کہ پیر پہلے ڈھونڈنا. کہا ٹھیک ہے پیر بھی ملے گا. کہا ڈھونڈنا نہیں, مل گیا ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو جی کام بعد میں کروں گا, پہلے مرید بنا لو. وہ خلافت کہیں سے تھی نہیں بھائی, سیدھا سادہ بندہ, نیک بندہ تھا. یہ بات اپنی جگہ, بزنس مین تھا, لیکن پیر. بولے پیر. آج آپ بھی دیکھتے ہو یہ چیزیں. آج یہ دیکھتے ہیں سٹے کا نمبر بتا رہا کہ نہیں ہے. آج ایسا پیر چاہیے جو ایک فون میں نمبر کے کل 27 پہ لگا دے. ٹھیک ہے جی, یہ گنتیاں لگوا رہا ہے. وہ کہنے لگا جی میں بزنس مین کا نہیں, تینوں چیزیں. میری ماں نے کہا تو پیر ہے, قدم پکڑ لی کا مرید کر. اس نے سوچا یہ چھوڑے گا نہیں. کہا پھر ہاتھ میں ہاتھ دے. ہاتھ میں ہاتھ دیا, چل میرا مرید ہو گیا. بچے نے کام شروع کر دیا. اللہ اکبر. کئی دن ہو گئے کام کرتے کرتے. مالک کو پیر بچہ سمجھ بیٹھا. ایک دن سے بغداد والے کی سواری گزرنے لگی. لوگوں میں اعلان ہوا, سنو بغداد والے غوث اعظم آ رہے ہیں, سب ادب کھڑے ہو جائیں. سب اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے تھے, لیکن یہ بچہ آگے لایا بلکہ جگہ تھا اپنے کمرے میں رہا, اور جدھر رخ سب کا تھا ادھر پیٹ کر لی. بغداد والا آیا, سب غوث اعظم کو دیکھ رہے تھے, لیکن غوث اعظم اس بچے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث اعظم کا دامن, غریب نواز کا دامن. سمجھ رہے میری بات؟ سب غوث پاک کو دیکھ رہے تھے, لیکن غوث پاک اسے دیکھ رہے تھے. فرمانے لگے یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے حضور پردیسی یہ کام کرنے آیا. کہنے لگے کیا یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیونکہ جدھر غوث پاک کھڑے تھے اس نے پیٹھ کی تھی, منہ دیوار کی طرف کیا تھا. غریب نواز غوث پاک فرماتے بلاؤ اس بچے کو. بلایا گیا. کہنے لگے بیٹے سب قطار میں کھڑے, سب مجھے جانتے ہیں, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا حضور جانتا تو. کہا پھر کیا تیرے دل میں تمنا نہیں کہ تو مجھے دیکھے؟ فرمانے لگے کون نہیں چاہتا کہ غوث پاک کا چہرہ نہ دیکھے. کہا پھر تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے اس لیے نہیں دیکھا کہ میں آپ کو دیکھوں گا. یقیناً کائنات میں آپ اس وقت سب سے زیادہ شان والے ہیں. اگر میں آپ کو دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے میری نظر میں میرے پیر کا مقام کم ہو جائے, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں میرے پیر کے سوا کسی اور کی تصویر آئے. مسکرا کے کہنے لگے تیرا پیر کون ہے؟ تو آگے آیا. مالک کہنے لگا حضور میں کوئی پیر ویر نہیں. یہ پیچھے ہی پڑ گیا, اور اس نے کہا نہیں مرید ہی کرو. تو میں نے مجبوری میں کہہ دیا چل پیر بنا لیا, مرید بنا لیا تجھے, تب سے یہ کام کر رہا ہے. تو وہ سپاہ فرمانے لگے نہیں ایسا بیٹے میرا مرید ہو جا. اس نے کہا حضور میں بیعت تو نہیں بدل سکتا, البتہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ پھر میرے پیر کو ولی بنا دیجئے. پھر آپ میرے پیر کو ولی بنا دیجئے. اللہ اکبر. غوث پاک کی چوکھٹ سے تو یار چوروں کو کتب ابدال بنایا گیا. یہ تو پھر بھی نمازی ٹھہرا. نگاہ ڈالی, فرمایا جا بچے تیرے کہنے پہ ہم نے اس کو ولی بنا دیا. ہاں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہر چھٹے دن مرید نہ بدلا, پیر نہ بدلا کر. بہت پہنچا ہوا بھائی. کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ میں ان کا مرید ہوا تھا, اب ان کا ہو جاؤ. دکان ہے یہ بتانا. اور پیروں نے بھی بڑے دھندے بنا لیے. کہا کس کے مرید ہو؟ کہا جی میں سلسلہ چشتیہ سے مرید ہوں. کہا کوئی بات نہیں ہے, ان کے مرید ہونا تو میرے وہ ہو جاؤ. کیا ہوتے وہ طالب ہو جاؤ. طالب یہ بھی ہے کہ میرا طالب ہو جاؤ. وہ طالب کا مطلب سمجھتا ہے, طالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر سے بڑا اگر کوئی مل جائے, اپنے پیر سے بڑا اگر کوئی مل جائے تو فیض کے لیے اس کا دامن پکڑنا, سلسلے کے لیے نہیں, فیض کے لیے. ورنہ سن سلسلہ کوئی بھی ہو جا کے میرے غوث الاعظم کے دامن سے جڑا کر. کبھی یہ نہ دیکھ وہ کبھی اس چمک میں نہ کہ یار یہ پہنچا ہوا نہیں, یہ پہنچا ہوا ہے.
کبھی اس میں نہیں آنا، کبھی بندہ نہ دیکھ، سلسلہ دیکھ. اس لیے کہ آپ میرے مرید، ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی اثر نہ ہو، لیکن جو میرا مرشد ہے تاج الشریعہ، اس میں تو اثر ہوگا. بات لمبی ہو جائے گی. سنبل میں ایک فقیر تھا اور دکان پہ آ کے کہنے لگا لا بابا ایک آنا دے. تو اس نے کہا چل ایک آنا دے. بھیک مانگنے آیا اتنے پیسے؟ اس نے کہا دے رہا ہے دکان پلٹ دوں. اس نے کہا تیرے جیسے لوگ دکان پلٹیں گے، یہاں سے نکل. جب اس نے کہا نا آخری بار کہہ رہا ہوں دے ورنہ دکان پلٹ دوں گا، سامنے سے دوسرے ولی کا گزر. فرمانے لگے راز تو کھل جائے گا لیکن اگر نہ بتایا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کہنے لگے دے دے جو یہ مانگ رہا ہے. تو پوری بستی مانتی تھی کہ محمد الرحمان جو کہے سچ ہوتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کہہ رہے ہو تو دے رہا ہوں. جب دے دیے وہ چلا گیا. کہنے لگے حضرت آپ نے بھی آج بے وقوفی کر دی. کہا کیا؟ کہ اتنے میلے آدمی کو ایک آنا دلوا دیا. کہنے لگے تیری نظر میں میلا تھا، تجھے نہیں پتا جب اس نے تیسری بار کہا تھا نا کہ دے رہا ہے کہ پلٹوں. کہنے لگے یہ تو کچھ نہ تھا لیکن غوث پاک نے تیری دکان کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا. اگر ایک بار اور نہ مانتا تو پلٹ دی جاتی. کبھی یہ نہ دیکھ یہ کیا ہے، اور یہ دیکھ یہ جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس میں ولی کیسے کیسے ہیں. کیسے کیسے اس میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی اعلیٰ حضرت سے نہ الجھنا، کبھی مصطفیٰ رضا سے نہ الجھنا. لوگ کہتے تھے اعلیٰ حضرت سے حضرت وہ فلاں بد مذہب آپ کو گالی دے رہا، مسکراتے تھے. کہتے تھے شکر اللہ کا وہ مجھے گالی دے رہا. لوگ کہتے تھے آپ کو گالی دیتا اور آپ مسکراتے تو آپ کا عشق دیکھو. فرماتے تھے وہ مجھے گالی دے رہا ہے. کہتے جتنی دیر یہ مجھے گالی دیتے ہیں اتنی دیر میرے مصطفیٰ کی ذات تو ان سے محفوظ رہا کرتی ہے. یہ عشق ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یاد ہے نا بات. دیکھا مڑ کے نہ غریب نواز اپنی نماز میں مصروف ہے. نماز سے فارغ ہوئے نا ہاتھ پکڑا غریب نواز نے. کہنے لگے میرے قطب الدین پریشان ہے. کہنے لگا حضور آپ نے دلی کی ذمہ داری دی تھی، مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ بھی الزام لگنے والا ہے. اگر بتایا ہوتا تو تیاری کرتا. اچانک میں یہ الزام لگا حضور برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. فرمانے لگے پریشان نہ ہو، بادشاہ سے کہہ دے صبح دربار لگائے، معین الدین مرید کے لیے آ چکا ہے. ہاں شمس الدین التمش بادشاہ ہے، لگا دربار. غریب نواز آ چکا ہے. صبح دربار لگا، دور دور سے لوگ آئے گا. اتنا بڑا پیر جس پہ زنا کا الزام، ہاتھ میں خدا کی قسم وہ منظر دہلی کا دیکھنے کا تھا. اس دن کا دیکھنے کا منظر تھا. ایک طرف نہ غریب نواز چل رہے ہیں، دوسری طرف قطب الدین بختیار کاکی چل رہے ہیں. ایک ہاتھ میں قطب الدین بختیاری کاکی کی لاٹھی ہے، دوسرے ہاتھ میں غریب نواز کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا حضور سواری. فرمانے لگے نہیں آج سواری نہیں، میں دہلی میں یہ دیکھوں گا کہ جو کل تک میری بختیار کاکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. پیدل چل کے بادشاہ کے دربار تک پہنچے. اللہ اکبر. دہلی کی سڑکیں کی سڑکیں قدموں کو چوم رہی تھی اور مقدر پہ چوم رہی تھی. آج معین الدین کے قدموں کو چومنے کا موقع ملا ہے. بادشاہ کے دربار میں غریب نواز پہنچے، بیٹھایا. فرمایا قطب الدین اب پریشان نہ ہو، اب میں آ چکا ہوں. گردن جھکا کے بیٹھ گئے قطب الدین بختیار کاکی. فرمایا بادشاہ بلا کس کا کیا حکم ہے اور کیا کس کا الزام ہے. وہ خاتون بلائی گئی. حکم ہوا بتاؤ کیا الزام ہے میرے قطب الدین پہ. خاتون کہنے لگی جناب اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گواہ. وہ چاروں داڑھی والے کھڑے ہو گئے. کہا جی ہم نے دیکھا ہے. فرمایا سوچ لینا، سوچ سمجھ کے گواہی دینا، میں کوئی اور نہیں معین الدین ہوں.
میں معین الدین ہوں، سوچ سمجھ کے گواہی دینا، ہاں عام مت سمجھنا، علی کا بیٹا ہوں، علی کا، اگر بولوں گا تو زمین بھی بولے گی، سوچ سمجھ کے بولو، کہا پتا ہے جی لیکن اس نے زنا کیا ہے، اللہ اکبر، گواہی ہو گئی، قطب الدین بختیار کاکی کی گردن جھکی، عورت کہنے لگی ثابت ہو گیا، اب تمہارے پاس کا ثبوت ہے کوئی گواہ؟ بختیار کاکی نے روتے ہوئے غریب نواز کو دیکھا اور غریب نے مسکراتے ہوئے مرید کا چہرہ دیکھا، غریب نواز چہرہ دیکھ کے کہنے لگے پریشان نہ ہو، کہا حضور میرے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں، کہنے لگے تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس تو ہے، کہ حضور کیا ہے؟ اللہ اکبر سنیں، تاریخ میں جب سے دنیا بنی آج تک صرف 4 بچوں نے گواہی دی ہے، کتنوں نے؟ 4 بچوں نے گواہی دی ہے، ان میں ایک ذات سرکار غریب نواز کی بھی ہے۔ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا خاتون اٹل ہے اپنی جگہ، اس نے کہا جی سچ یہی ہے، گواہ بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے، لو آج ذلیل ہوں گے قطب الدین بختیار کاکی، میرے سرکار غریب نواز اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے کے بعد کہا کہاں ہے وہ بچہ جس کو کہا جاتا ہے قطب الدین کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، خاتون نے اپنی گود کھولی، کہا جی یہ ہے وہ بچہ۔ غریب نواز آگے بڑھے، آپ نے اپنی انگلی بچے کے پیٹ پہ رکھی اور نگاہ اٹھا کے کہنے لگے مالک اگر تو یوسف کی گواہی بچے سے صفائی سے دلوا سکتا ہے پھر میں تیرے محبوب کا بیٹا ہوں، میں تو تیرے محبوب کا بیٹا ہوں، یا اللہ لاج رکھ، اتنا کہنا تھا، فرمایا بچے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بچے کی زبان کھلی اور بچے نے اشارہ کر کے کہا قطب الدین بے گناہ ہے، میں تو اس حاکم کا بیٹا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اکبر، پھر اس کے بعد بات فائنل ہوئی، واپس جانے لگے، لوگ قدموں میں گر گئے، فرمانے لگے اب میں اپنا قطب الدین یہاں نہیں چھوڑوں گا، اب میں لے کے جاؤں گا، تم نے میرے قطب الدین کی قدر نہ کی۔ وہ بادشاہ قدموں میں گر گیا، حضور غلطی کی معافی، حضور غلطی کی معافی، فرمانے لگے ٹھیک ہے لو، فرمایا قطب الدین اب رہ، اب دنیا جان گئی ہے تو میرا ہے، دنیا جان گئی ہے تو میرا ہے، فرمانے لگے آج نہیں اب قیامت تک کسی میں ہمت ہی نہیں ہوگی۔ غریب نواز فرماتے جو میرے قطب الدین کے خلاف زبان کھول سکے، آج بھی دہلی میں جا کے دیکھو یار، اپنے تو اپنے پرائے بھی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے، وہ جسے اپنا لیتے ہیں اسے رسوا ہونے، وہ اسے رسوا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو تم سے کس نے کہہ دیا یہ ہندوستان کا مسلمان لاوارث ہے؟ خدا کی قسم ہم تو اتنی شان والے ہیں، ہمارا تو دیوا میں بھی وارث موجود ہے، اجمیر میں بھی وارث موجود ہے، ہم لاوارث نہیں، ہم وارث والے ہیں۔ امیروں کو دولت پہ ناز ہے، ہم غریبوں کو غریب نواز پہ ناز ہے، ہم غریبوں کو غریب نواز پہ ناز ہے۔ لوگوں مصیبت ہو تو غریب نواز کو آواز دیا کرو، ہم بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ جب حضور غریب نواز کے وصال کا وقت آیا نا، اس وقت ہندوستان کی زمین پہ 350 سے زیادہ ولی موجود تھے۔ کتنے؟ 350 سے زیادہ ولی تھے، اور سبھی نے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ سب نے کہا حضور ہندوستان آپ؟ آقا فرمانے لگے میں اپنے معین کو لینے آیا ہوں۔ اگلے دن پتا چلا غریب نواز کا وصال ہو گیا، پتا چلا جو بھیجا کرتے ہیں وہی لینے بھی آیا کرتے ہیں۔
جو بھیجا کرتے ہیں وہی لینے بھی آتے ہیں. ماتھے پہ لکھا تھا آپ کے وصال کے بعد ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. ہاں لوگوں جب تک زندہ رہنا ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا. رہ کے کربلا کی پیاس کی بات تو سنو. اگر ان کا بیٹا ایک پیالے میں پرانا ساغر سمیٹ سکتا ہے تو اگر ان کا باپ چاہتا تو ٹھوکر مار کے زمین سے کوثر کے چشمے نہیں نکال دیتا. کوثر کے چشمے نہیں نکال دیتا. مجھے بتا تو صحیح, وہ سوچو تو صحیح اللہ کے بندو, اگر ان کی صفائی میں بچے بول سکتے ہیں تو ان کی مدد میں کیا جنات نہیں آ سکتے؟ ہاں اللہ اکبر, تم سوچو تو صحیح, سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار امام علی مقام مصلی پہ بیٹھے تھے, جنوں کی فوج آ کے کہا تھا حضور اجازت ہو تو نہر فرات کا منہ آپ کے قدموں کی طرف موڑ دیں, منہ آپ کے قدموں کی طرف موڑ دیں. فرمانے لگے واپس چلے جاؤ, یہ مقام شان نہیں ہے, یہ مقام امتحان ہے, چلے جاؤ. کہ حضور پیاس نہیں دیکھی جاتی بچوں کی. مصلی اٹھایا, فرمایا دیکھ نیچے کیا ہے. جب دیکھا تھا تو خدا کی قسم نہر بہ رہی تھی, پانی کی نہریں. فرمانے لگے تمہیں لگتا ہے مجبور ہے؟ کہنے لگے یہاں کرامت دکھانے نہیں آئے, یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں, یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے کہہ دو میں نے تمہارے لیے طائف میں پتھر کھائے, میں نے تمہارے لیے کانٹے کھائے, میں نے تمہارے لیے لوگوں کی گالیاں سنی, میں نے تمہارے لیے ظلم سہے, میں نے تمہارے لیے بھوک برداشت کی, میں نے تمہارے لیے پیاس برداشت کی, میں نے تمہارے لیے دنیا کے ستم برداشت کیے. رب فرماتا محبوب ان سے کہہ دے تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت تک پہنچایا. تم تباہی میں تھے, میں نے تمہیں آباد کیا. تم اندھیروں میں تھے, میں نے تمہیں اجالے میں رکھا. محبوب ان سے کہہ اس سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اگر مانگتا ہوں تو صرف اتنا مانگتا ہوں میرے اہل بیت سے پیار کیا کرنا, میری اولاد سے پیار کرنا, میرے اولاد سے پیار کرنا. تو خدا کے واسطے حضور کی نسل سے بھی پیار کرنا ہے, حضور کے غلاموں سے بھی پیار کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. پیر ننگا چاہیے یا کپڑے والا چاہیے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. ہاں حضرت جی فرما رہے شریعت والا. اور سنیں جو بھی تمہیں گمراہ کرے نا نماز روزے سے دور کر کے. ہمارے یہاں تو مجذوب کی بھی ایک پہچان ہے. پوچھا حضور لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے کچھ پتہ نہیں رہتا, پتہ کیسے چلے گا یہ مجذوب ہے ویسے ہی پاگل ہے؟ تو فرمایا گیا اگر کوئی پتہ کرنا ہونا مجذوب ہے کہ نہیں, کہتے ہیں اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کر دو. کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شروع کر دو. فرماتے ہیں اگر منہ تمہاری طرف کر لے تو سمجھ لینا مجذوب ہے, اور اگر اپنی حالت پہ کھڑا ہے تو سمجھ لینا پاگل ہے. کہتے ہیں مجذوب بھی ہو نا تو درود کمر کے پیچھے گوارا ہی نہیں کرتا ہے. ایسا ہی پیر دیکھنا, سمجھ رہے ہیں, ایسا ہی پیر دیکھنا جس کی نظر جیب پہ نہ ہو, جس کی نظر دل پہ ہو. دل پہ نظر ہونی چاہیے. جو دل بدل دے وہ پیر ہوتا ہے, جو جیب بدل دے وہ چور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں, مگر خدا کی قسم بندہ بھی ایسا ہو جو اللہ رسول کے قریب لے کے جائے, اللہ رسول کے قریب لے کے جائے. بڑی محنت ہے اس دین میں, سرکار غریب نواز کی بڑی محنت ہے. اللہ کریم ہم سب کو سرکار غریب نواز کی خیرات عطا فرمائے, اور جو ان کے نام پہ لنگر کرتے ہیں, صدقے کرتے ہیں, اللہ سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. اور جن جن دوستوں احباب نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اور مولا سب کی بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص بھائی عبد المجید صاحب کی والدہ زینب داؤد کو مولا کریم جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے. مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے مصطفیٰ کے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیر آنا آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ
وہ ایسے نہیں جتنی زور سے نعرے لگے ہیں اتنی زور سے کلمہ بھی ہو جانا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مالین اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.